میں مینڈیٹ کی ریکوری کی بات کرتا تھا، قانون کی حکمرانی کی بات کرتا تھا، جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتا تھا. یہ سب آپ نے دیکھ لی ہے. ذرا خاموش ہو جائیں. الگ الگ گلی سے تلک سیٹ تشکر شاباش رنا زاسدہ کسان ناسی سائٹ. یہ باتیں ہم کرتے تھے، جمہور کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، اور 32 سال قانون کے پیشے سے وابستہ ہوئے. ذہن میں یہ اعتقاد بنا تھا کہ پاکستان یا پاکستانی جمہور سے، دستور سے اور قانون کی بالادستی کے بغیر نہیں رہ سکتے. 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ جب پی ڈی ایم والوں نے ٹیک اوور کیا. پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا. قانون کے نام پہ کسی خاتون کو گھر میں گھس کے گھسیٹا گیا ہے تو پرچہ بھی اسی کے خلاف ہوا ہے. بچے کو اغوا کیا گیا تو پرچہ بھی اس کے باپ کے خلاف ہوا ہے. لوگوں کو اغوا کر کے بیانات تبدیل کر کے میڈیا پہ فخر کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. اور یار آپ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ اگر آرام سے بیٹھ جائے نا. تو لوگوں کو اغوا کرتے تھے، میڈیا پہ پیش کرتے تھے، اور ایسے بھی صحافی تھے، صحافی نہیں کہنا چاہیے، جو اپنے پروگراموں میں مغویان کو پیش کرتے تھے تاکہ خان پہ تہمتیں در سکیں. تو لہٰذا ہم نے، اور روزانہ ہم کہتے ہیں کہ اب تو شاید ہم نے اتنا ان کا گرا ہوا دیکھ لیا کہ مزید کیا گر سکتے ہیں. لیکن یقین کریں ہر روز کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ گراوٹ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، مزید گرتے جاتے ہیں. کل کی بات بتا دوں، جو ریسکیو 1122 کے ہمارے اہلکار گئے تھے، تو جب ان کی رہائی کا آرڈر ہوا، گاڑی آ رہی تھی تو اسلام آباد پولیس نے ان پہ پرچہ ٹھونک دیا. ساتھ میں انور دیب خان، ملک لیاقت، یہ ایم پی حضرات بھی تھے، اور ان پہ پرچہ یہ دیا کہ جی انہوں نے ہم پہ فائر کیے، سرکاری بس کو گولیاں لگا دیے، اور اب جناب دہشت گردی کا پرچہ ہے. آج جج صاحب کے سامنے میں پیش ہوا، 1122 والوں کو بھی لائے تھے. میں نے کہا وہ والی بال والا گیم ہے، نیٹ مین بال اٹھاتا ہے اور عدالت کٹ مارتی ہے. اب ریمانڈ شروع ہو جاتے ہیں فالتو لغو بھی بنیاد کیسوں میں. تو لہذا نظام عدل سے مایوس ہو چکے ہیں، خصوصاً ضلعی عدالتوں سے، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے. بشرا بی بی خان کی بیگم ہے، تو لہذا بلا جواب اگر آپ لوگ اس طرح بولیں گے تو میں تقریر چھوڑ دوں گا. آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں بھئی؟ آپ لوگ کیوں یہ بار بار بول رہے ہیں؟ آئندہ اگر بولے نا تو کیڑے مار دوائی منگوا دوں گا. تو سنیں، بشرا بی بی نعوما پابند سلاسل رہی، خان کی بیگم، ان کی بہنیں پابند سلاسل رہی. الزام تھا دہشت گردی کی ہے. دہشت گردی جس وقت یہ کر رہی تھی دونوں بہنیں، علیمہ خانم اور عظمہ خانم، آپ لوگوں نے کیمرے میں دیکھا نا کس طرح وہ خواتین پولیس آئی اور ان کو گرفتار کر کے لے گئی. اب جو خان ہے، یہ جو عاطف علیم نے بات کی نا، 1% خان کی رہائی کی کوششوں سے میں مطمئن نہیں ہوں. ہم کر ہی نہیں رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے کوششیں اس طرح ہوں گی کہ پولیس اور رینجر کے ڈر سے ہم ڈی چوک چھوڑیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستانیوں سن لو، احتجاج کرنا تھا اور ڈی چوک پہ کرنا ہے، اور جب کریں گے گواہ رہے. وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. جب بھی احتجاج آئے گا اور ڈی چوک جائیں گے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر جان ہے وجود میں تو کوئی مائی دلال اٹھا نہیں سکے گا. پاکستانیوں، وہ خان
जेल में ये समझने की कोशिश करो ना, बड़ा आसान था उसके लिए डील करके। आज से 9 माह पहले उनको कहा गया कि 1-2 साल के लिए इंग्लैंड चले जाओ। बैठा होता ना, क्या पड़ी थी, डेथ सेल में पड़ा है, और दुनिया जहान की कबाहतें, मजालिम जो है उनका सामना कर रहा है। लेकिन वो शख्स क्या मांगता है? वो ये चाहता है कि पाकिस्तानियों को उनके घर की दहलीज पे इंसाफ फराहम हो। वो क्या चाहता है कि ये अगवा बराए तवान न हो, ये मुल्क में दहशतगर्दी न हो, ये रियासत की बदमाशी न हो, अवाम के हकूक का एहतराम हो, बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो पामाल न हो। तारीख के दायरे बदले हैं और पाकिस्तानियों तुम्हें रगीद रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, तुम्हें जेलों में ठोंस रहे हैं, तुम्हारी मैंडेट चोरी किया है, तुम्हारी आजादी सलब की है। कब वो दिन आएगा जब दुनिया दिखेगी कि पाकिस्तानी गरीब कौम है? कब वो वक्त आएगा जब तुम निकलोगे अपने लिए, चोलो खान को, अपने अखलाफ के लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपनी पाकिस्तान के लिए, अपनी धरती के लिए? क्या इनके सारी ये रियासत छोड़ दे जो एमएनएस को अगवा कर रहे हैं, जो जजों की भी तौकीरी कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, जो एजेंसियों के जरिए बेड़िए बन के आपके घरों में घुस रहे हैं, इनके आगे सरगू हो जाए, क्योंकि ये जालिम ताकतवर है। तुमसे ताकतवर कौन हो सकता है 25 करोड़ पाकिस्तानियों? जिस दिन किसी एक दिन 25 करोड़ लोगों सिर्फ इस निजाम पे तूक दो, तुम्हारे तूक के दले ये दब जाएगा। वो जो जंग लड़ने वाला शख्स है, उसको अकेला छोड़ दिए हमने। हम इस जंग में आपस की चपकलश में कि वो आगे न बढ़ जाए, ये आगे न बढ़ जाए, वजारतों का असूल, चेयरमैनियों का असूल ये हो रहा है, पार्टी के लोग ये कर रहे हैं, और इस पे अगर एक दफा फिर निकालने का शौक है तब पूरा कर लो। सुनो, न किसी की धमकी डरा सकती है और न पार्टी से निकालने की कोई धमकी जो है न पहले आप लोगों ने किया। और आज मैं बताना चाहता हूं, बिलखसूस केपी की हुकूमत का हमने ताफुज किया है, डिफेंड किया है, लेकिन ये मैं जरूर बताना चाहता हूं कि केपी के चंद वज़रा वो सिर्फ वजारत के मजे लूटने के लिए काबीने में शामिल हुए हैं। पीटीआई के लोग, पार्टी के लोग तरह तरह के इल्जामात उन पे दर रहे हैं। मैं खान से भी मिलूंगा और खान को बताऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी जो है वो तवक्को कर रही थी, और मैं भी बड़े फख्र से कहा करता था कि इन लोगों को हम कड़ियां डालेंगे जो हमारे घरों में वर्दी पहन के घुसे हैं। हमने तो उनको वो बाजावड़ में जिस डीपीओ ने मुझ पे गोलियां चलाई थी, आज एसएसपी पेशावर लगा हुआ है। सुने, उनको अवार्ड मिल रहे हैं। अगर यही हमारी अहमियत है, ये हमारी गैरत है, जिन लोगों को हमने जेलों में ठोंसना था और फेंकना था, हम उनको पोस्टिंगें दे रहे हैं। इधर एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी था, अरबों की करप्शन करके चला गया। हम खामोश नहीं रह सकते हैं। जो इस निजाम में, केपी में जुल्म करेगा, चाहे हुकूमत रहती है या न रहे, लेकिन अगर जुल्म के खिलाफ हम नवाज शरीफ एंड पार्टी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, तो यहां पर किसी ब्यूरोक्रेट, किसी पुलिस वाले या किसी वजीर को यह हक नहीं दे सकते कि खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस पीटीआई के हक
لوگوں کے حق کے ساتھ کھلواڑ کرے. شرف سے سب قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. آخری پیغام ہے، میں احتجاج کی قیادت کے بارے میں خان کو کہہ چکا ہوں. یہ جو احتجاج یہ لولے لنگڑے ہو رہے ہیں، ایسے کسی احتجاج کا حصہ میں نہیں بنوں گا. اور اگر احتجاج چاہتے ہو، پاکستان کو اٹھا کے دیکھنا چاہتے ہو، پاکستانیوں کو اپنے حقوق کے لیے یلغار کرنا دیکھنا چاہتے ہو، جرت، بہادری اور ہمت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان ظالموں کو چیلنج کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو پاکستانیوں، جس دن احتجاج کی ذمہ داری سونپی جائے گی، پورے پاکستان کو نکالیں گے اور ایک ایجنڈا، صرف ایک بات، قانون کی حکمرانی، حقوق کی بالادستی، ریاست و جمہور کی بالادستی کی باتیں بعد میں ہوگی. اب ہوگی صرف ایک بات، وہ ہوگی فری خان نو، 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 فری خان نو. جس دن آپ لوگ میرے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں نکلے تو یاد رکھو، آپ کا خان ہوگا، آپ کے بیچ ہوگا. یہ عدالت ہے، یہ انتظامیہ، یہ ادارے، ان سے کوئی توقع نہیں رہی. صرف پاکستانی عوام آپ سے توقع ہے. 25 کروڑ ہو، صرف 25 لاکھ میرے ساتھ نکلو. 25 لاکھ نہیں نکل سکتے ہو، 5 لاکھ نکلو. 5 لاکھ نہیں نکل سکتے ہو، 2 لاکھ نکلو. اگر 25 کروڑ میں 2 لاکھ ایسے بیٹے جنے ہیں ماؤں نے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ماؤں کا دودھ پیا ہے اور ہم ہر ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، جس دن یہ 2 لاکھ یہ جری میرے ساتھ نکلیں گے، وعدہ ہے، نہ عدالتوں کی ضرورت ہوگی، نہ کسی آگے سر جھکانے کی ضرورت ہوگی. ہم ہوں گے، آپ ہوگا، پاکستان ہوگا اور خان ہوگا. پاکستان عمران خان. تاریخ کے دائرے بدلے ہیں اور پاکستانیوں تمہیں رگید رہے ہیں، تمہیں مار رہے ہیں، تمہارے خلاف پرچے ہو رہے ہیں، تمہیں جیلوں میں ٹھونس رہے ہیں، تمہاری مینڈیٹ چوری کیا ہے، تمہاری آزادی سلب کی ہے. کب وہ دن آئے گا جب دنیا دیکھے گی کہ پاکستانی غیر قوم ہے؟ کب وہ وقت آئے گا جب تم نکلو گے اپنے لیے، چولو خان کو، اپنے اخلاق کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی پاکستان کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے؟ کیا ان کے ساری یہ ریاست چھوڑ دے جو ایمنیس کو اغوا کر رہے ہیں، جو ججوں کی بھی توقیری کر رہے ہیں، جو پارلیمان کا تقدس پامال کر رہے ہیں، جو ایجنسیوں کے ذریعے بیڑیے بن کے آپ کے گھروں میں گھس رہے ہیں، ان کے آگے سرنگو ہو جائے؟ کیونکہ یہ ظالم طاقتور ہے. تم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے 25 کروڑ پاکستانیوں؟ جس دن کسی ایک دن 25 کروڑ لوگوں صرف اس نظام پہ تھوک دو، تمہارے تھوک کے دلے یہ دب جائے گا. وہ جو جنگ لڑنے والا شخص ہے، اس کو اکیلا چھوڑ دیے ہم نے. ہم اس جنگ میں آپس کی چپکلش میں کہ وہ آگے نہ بڑھ جائے، یہ آگے نہ بڑھ جائے، وزارتوں کا اصول، چیئرمینیوں کا اصول یہ ہو رہا ہے، پارٹی کے لوگ یہ کر رہے ہیں، اور اس پہ اگر ایک دفعہ پھر نکالنے کا شوق ہے تو پورا کر لو. سنو، نہ کسی کی دھمکی ڈرا سکتی ہے اور نہ پارٹی سے نکالنے کی کوئی دھمکی جو ہے، نہ پہلے آپ لوگوں نے کیا
اور آج میں بتانا چاہتا ہوں بالخصوص کے پی کی حکومت کا ہم نے تحفظ کیا ہے، ڈیفینڈ کیا ہے، لیکن یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ کے پی کے چند وزراء وہ صرف وزارت کے مزے لوٹنے کے لیے کابینہ میں شامل ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ، پارٹی کے لوگ طرح طرح کے الزامات ان پہ در رہے ہیں۔ میں خان سے بھی ملوں گا اور خان کو بتاؤں گا کہ خیبر پختونخوا میں پارٹی جو ہے وہ توقع کر رہی تھی، اور میں بھی بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ ان لوگوں کو ہم کڑیاں ڈالیں گے جو ہمارے گھروں میں وردی پہن کے گھسے ہیں۔ ہم نے تو ان کو باجوڑ میں جس ڈی پی او نے مجھ پہ گولیاں چلائی تھی، آج ایس ایس پی پشاور لگا ہوا ہے۔ سنیں، ان کو ایوارڈ مل رہے ہیں۔ اگر یہی ہماری اہمیت ہے، یہ ہماری غیرت ہے، جن لوگوں کو ہم نے جیلوں میں ٹھونسنا تھا اور پھینکنا تھا، ہم ان کو پوسٹنگیں دے رہے ہیں۔ ادھر ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھا، اربوں کی کرپشن کر کے چلا گیا۔ ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہیں۔ جو اس نظام میں کے پی میں ظلم کرے گا، چاہے حکومت رہتی ہے یا نہ رہے، لیکن اگر ظلم کے خلاف ہم نواز شریف اینڈ پارٹی کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں تو یہاں پر کسی بیوروکریٹ، کسی پولیس والے یا کسی وزیر کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ خیبر پختونخوا اور بالخصوص پی ٹی آئی کے حق، لوگوں کے حق کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ شرف سے سب قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آخری پیغام ہے، میں احتجاج کی قیادت کے بارے میں خان کو کہہ چکا ہوں۔ یہ جو احتجاج یہ لولے لنگڑے ہو رہے ہیں، ایسے کسی احتجاج کا حصہ میں نہیں بنوں گا۔ اور اگر احتجاج چاہتے ہو، پاکستان کو اٹھا کے دیکھنا چاہتے ہو، پاکستانیوں کو اپنے حقوق کے لیے یلغار کرنا دیکھنا چاہتے ہو، جرت، بہادری اور ہمت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان ظالموں کو چیلنج کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو پاکستانیوں، جس دن احتجاج کی ذمہ داری سونپی جائے گی، پورے پاکستان کو نکالیں گے اور ایک ایجنڈا، صرف ایک بات، قانون کی حکمرانی، حقوق کی بالادستی، ریاست و جمہور کی بالادستی کی باتیں بعد میں ہوگی۔ اب ہوگی صرف ایک بات، وہ ہوگی فری خان نو، 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 فری خان نو۔ جس دن آپ لوگ میرے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں نکلے تو یاد رکھو، آپ کا خان ہوگا، آپ کے بیچ ہوگا۔ یہ عدالت ہے، یہ انتظامیہ، یہ ادارے، ان سے کوئی توقع نہیں رہی، صرف پاکستانی عوام آپ سے توقع ہے۔ 25 کروڑ ہو، صرف 25 لاکھ میرے ساتھ نکلو۔ 25 لاکھ نہیں نکل سکتے ہو، 5 لاکھ نکلو۔ 5 لاکھ نہیں نکل سکتے ہو، 2 لاکھ نکلو۔ اگر 25 کروڑ میں 2 لاکھ ایسے بیٹے جنے ہیں ماؤں نے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ماؤں کا دودھ پیا ہے اور ہم ہر ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، جس دن یہ 2 لاکھ یہ جری میرے ساتھ نکلیں گے، وعدہ ہے، نہ عدالتوں کی ضرورت ہوگی، نہ کسی آگے سر جھکانے کی ضرورت ہوگی۔ ہم ہوں گے، آپ ہوگا، پاکستان ہوگا اور خان ہوگا۔ پاکستان، عمران خان